السلام علیکم۔ آؤٹ آف دا باکس میں خوش آمدید۔ ایک خیال آ رہا تھا، یہ جو خاتون ہے مریم نواز صاحبہ، یہ آج کل کافی انصاف اور سچ اور حق کی بات کر رہی ہیں اور لوگوں کو سبق دے رہی ہیں کہ جی سچ بولیں آ کے اور بتائیں اور بتائیں، آپ بتائیں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ صبح صبح ان کے گھر سے جب ناشتہ کر کے ایک بندہ نکلتا ہے اور وہ پھر اسمبلی میں جاتا ہے، اور اسمبلی میں جا کے وہ جب یہ کہتا ہے کہ جی اگر احمدی جنرل ہوگا تو وہ جو ہے وہ ملک کے ساتھ جو ہے وہ غداری کرے گا، تو جب وہ شام میں گھر آتا ہے تو انہوں نے اس کو کہا ہے کہ تم صبح جب روٹی کھا کے گئے تھے تب تو تم ٹھیک تھے، تم سچی باتیں کر رہے تھے، اسمبلی میں جا کے تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ابھی ہماری گورنمنٹ آئی ہے 2013 میں، اور ابھی تک جو ہے وہ ایک ہی جنرل جو ہے وہ شہید ہوا ہے آرمی میں، جنرل رینک میں، اور وہ احمدی تھا۔ اور ابھی تم جب نکلے ہو، جب تم گھر آ رہے تھے، تو ابھی ابھی وہ تحریک طالبان والوں نے نا آرمی کی ہسٹری میں، پاکستان آرمی کی ہسٹری میں دوسرا جنرل شہید کیا ہے اس احمدی کے بعد، ابھی 2013 میں یہ تحریک طالبان نے کیا تھا، جو ایک ہمارے جنرل صاحب تھے ان کو شہید کیا تھا۔ تو یہ سچ وہ بولتی ہیں یا نہیں؟ یا جب کہتا ہے وہ کہ جی یہ فائنینس میں ہوں تو یہ ملک کو بیچ دیں گے، تو ان کو خیال نہیں آتا اس کو بتانے کا کہ بھائی 1960-61 کی دہائی میں فائنانس سیکٹری ہوتا تھا احمدی، جو پوری دنیا میں جا کے قرضہ لے کے آیا، اس قرضے سے اس پاکستان میں 2 ڈیم بنے، اس قرضے سے پنجاب کا پورا ایریگیشن سسٹم بنا، اور اس کے بعد خوب ہم نے لفٹ آپریٹر کے ساتھ ان کو چھریاں وریاں ماری، اور ختم نبوت اور توہین رسالت کا ان کے ساتھ کافی ہم نے جو ہے وہ جہاد کیا۔ تو پھر اس کے بعد جب زخمی وخمی ہوئے ہوں گے بیچارے، اس کے بعد خیر بچ گئے، تو پھر جب ایوب کا دور ختم ہوا تو وہ بھی اپنا فائنانس ایکسپیرینس وغیرہ لے کے وہ ورلڈ بینک میں ان کو جاب مل گئی۔ تو جب وہ ورلڈ بینک میں گئے ہیں تو 1971 میں پھر ہم ان کے پیچھے چلے گئے کہ جی اب تو ملک ٹوٹ گیا ہے، تو وہ قرضے جو آپ نے دلائے تھے وہ تو اب دینا بڑا مشکل ہے۔ تو پھر انہوں نے وہ قرضے جو ہیں وہ ری شیڈیول کروائے چھریاں کھانے کے بعد بھی۔ یہ پتہ نہیں انہوں نے بتایا ہی نہیں بتایا، ویسے وہ کہتی ہے نا کہ آپ بتائیں آپ بتائیں، تو پتہ نہیں ہے ابھی یہ انہوں نے بتایا تھا نہیں بتایا تھا اپنے سرتاج کو، لیکن خیر لگتا تو نہیں ہے۔ پھر دھماکے بھی کیے ہیں ابو نے، بہت زبردست قسم کے دھماکے کیے ہیں، تو وہ دھماکے میرے خیال میں وہ جو ملک سواروں والا تھا نا، وہ اس کی وجہ سے ہو گئے تھے، یا پھر وہ پیلی ٹیکسیاں ساری جوڑ کے ایک دم جو ہے وہ دھماکہ کر دیا تھا، کیونکہ اٹامک ریسرچ کمیشن اور اٹامک ریسرچ سینٹر کا تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا نا، فزکس وغیرہ تو ہوتی نہیں ہے بم وغیرہ بنانے میں اٹامک، تو اس میں تو سائنٹسٹ وغیرہ جو ہمارے پاس تھے، ڈاکٹر عبدالسلام ایک ریناؤنڈ فزسسٹ، وہ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، تو کیا تھا تو بتایا پتہ نہیں انہوں نے ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو جن کی وجہ سے جو ہے وہ پھر چیپ قسم کے جسٹس ملتے ہیں لوگوں کو، اور پھر اپنی دم پہ جب پیر پڑتا ہے تو پھر حق بھی یاد آ جاتا ہے، پھر سچ بھی یاد آ جاتا ہے، پھر ہمت بھی دلاتے ہیں۔ تو لیکن سمجھنے کی بات ہے جی کہ مشرقی خاتون ہے، ہمارے یہاں کس طرح کا ماحول ہے، شوہر کو کوئی کیا کہہ سکتا ہے، ویسے وہ بہت شیرنی ہے،
اب شیر بیچارے کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ اس کی جائیداد کہاں کہاں ہے؟ یہ تو بات اب فیکٹ ہے نا. اب آپ کسی شیر سے پوچھیں بھائی تمہاری کوئی جائیداد ہے، اس بیچارے کو کیا پتہ ہوگا. آپ شیرنی سے پوچھیں وہ تو یہی کہے گی کہ بھائی میری تو پاکستان میں کیا، پاکستان کے باہر تو کیا، تو مطلب یہ کہ پتہ ہی نہیں ہے نا کہ کہاں کہاں جائیداد ہے. تو ایسا تو ہوتا ہے نا جانور وغیرہ کے ساتھ، ہو سکتا ہے. تو شیر تو پھر شیر ہے، تو بس دم لگنے کی دیر ہے. تو اس طرح کے جو یہ ہے نا، یہ ہمارا اپنا قصور ہے، ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے. ہمارا اپنا قصور ہے. ہم ان کے جھوٹ پہ سبحان اللہ الحمدللہ کرتے ہیں. ہم خود ان کو یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ آپ جتنے بڑے جھوٹے ہوں گے، آپ جتنے بڑے احسان فراموش ہوں گے، آپ جتنا ہمارے لیے جو ہے وہ ہمیں اکسائیں گے، بھڑکائیں گے، ہم اتنی آپ کی جو ہے نا وہ پذیرائی کریں گے. تو اب جس نے دانہ پانی چلانا ہوتا ہے اس نے تو ڈیمانڈ ہی دیکھنی ہوتی ہے نا. تو جیسی ڈیمانڈ ہے ویسی سپلائی ہے. تو اسی کی وجہ سے ایسا ہے کہ غریب آدمی کو تو چیپ جسٹس اس ملک میں ملے گا نہیں. امیر لوگوں کو، ان جیسے لوگوں کو جن کو حق صرف تب یاد آتا ہے جب ان کا اپنا حق مارا جاتا ہے، تو ان کو ہمیشہ چیپ جسٹس ملے گا. بہت ہی حد سے ہی زیادہ چیپ قسم کا جو جسٹس ہوتا ہے وہی والا ان کو چیپ جسٹس ملے گا. ان کو اور بھی بہت سارے چیپ ہی ملیں گے ہمیشہ. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں خود سوچنی چاہیے کہ ہم نے کیا سپلائی اور ڈیمانڈ کا سسٹم بنایا ہوا ہے. اپنے عقائد پہ بالکل قائم رہنا چاہیے انسان کو، مگر احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ سب کے لیے بولنا چاہیے. اور پھر ہی اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے لیے بھی سچ بولا جائے گا، اور جب آپ کے ساتھ جھوٹ بولا جائے گا تو آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر پورا معاشرہ جو ہے وہ احسان فراموشی نہیں کرے، اور جو اختلاف ہو اس اختلاف کی جب بات ہو کھل کے بے شک اختلاف کرے، مگر جھوٹے الزام لوگوں پہ نہ لگائے. اسپیشلی جب تاریخ سے یہ ثابت ہوگی کسی نے آپ کے ساتھ صرف اچھائی ہی کی ہے، آپ کے معاملات میں اور اس ملک کے ساتھ صرف اچھائی کیا، تو ان پہ جھوٹے الزام لگا کے جو ہے نا وہ چیپ حرکتیں نہ کریں، ورنہ پھر چیپ ہی ملیں گے آپ کو. تو آؤٹ آف دی باکس دیکھتے رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.